अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, यूएई, बांग्लादेश, नेपाल, जहां से लोग हमें सुन रहे हैं सबको कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी दोस्त की तरफ से। और जनाब आला आज आप देखने की यानी आई एम लुकिंग फ्रेश। इसकी भी आपको वजह बताते हैं कि क्यों कि जनाब आज मैं निकल रहा हूँ घर से अभी शूट के लिए। जो मेरा सॉन्ग आने वाला है उसकी वीडियो शूट है उस्मान, उसको जनाब इंशाल्लाह ताला कल और परसों 2 दिन शूट में लगेंगे हमारे, और वो हमारा गाना कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला फिर वो इसी वीक में गाना आप लोगों के लिए जनाब वाईटी के ऊपर पेश कर दिया जाएगा। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गाने को सुनना है, उसको शेयर करना है, उसको लाइक करना है और कमेंट्स लाजमी करने हैं। आप बताना है कि हमने कैसा गाना परफॉर्म किया और क्या आपको वाकईतन इसी तरह के गाने मज़ीद चाहिए। तो हमारी टीम, हमारा पूरा स्क्वाड अपना कंटेंट लेके इंशाल्लाह ताला वाईटी के ऊपर आप लोगों के लिए मौजूद होगा। और यहाँ पर हम बात करते चलते जो सबसे अहम बात जो मैंने मैसेज देना था, जो मैंने एक पैगाम देना था आप लोगों को, कि मैं ओबियसली अभी उठा तो मैंने वीडियो देखी मोहतरमा की सलमा जहां आरा की, कि उन्होंने जनाब अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग दिखाई, बड़े बर्गर शर्गर खाते हुए नजर आई वो, और नाश्ते नुश्ते बनाए, उन्होंने थोम शोम साफ किए। उसके बाद जनाब मेरी वो बाहर निकल गए, मैकडोनल्ड खा के आगे वापस, और वापस आके फिर मोहतरमा उसी पिंक सोफे के ऊपर विदाउट पिंक नाइटी, यानी वो वहां पर बुर्जुमान थी, और उन्होंने फिर से ही उसी कंट्रोवर्सी को दोबारा नॉक किया कि ये क्या हो रहा है, ये तो कंटेंट खत्म हो रहा है, मैं तो न्यूज से निकल रही हूं, मेरे बंदे तो मुझको छोड़ के जा रहे हैं, बगैरते आजम छोड़ के चला गया, डोली चली गई, ये तो बड़ा मसला बन रहा है मेरे लिए। और जो लोग पैनलिस्ट हैं मेरे, वो भी बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। उनके तो जो घर की दाल रोटियां चलती हैं, जो 2 टके के लोग खराब गाड़ियां लेके बेचारे अपने रोने रो रहे होते हैं, जिनके पास बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं होती, जिनके लिए एक कमरा बनाने के पैसे नहीं होते, उन लोगों का कंटेंट तो मर रहा है, और खास करके मेरा भी मर रहा है। अब मैं क्या करूं? तो वो मोहतरमा फिर बैठ गई पिंक सोफे के ऊपर, और उन्होंने जाके अम्मी को यूज कर रहे हो। बीबी किसने यूज किया बता तो सही। किसी वीडियो में कोई तुम्हारी माँ का जिक्र हुआ, सितारा यासीन की माँ का जिक्र हुआ, यानी ओबियसली कोई तुम्हारे ऊपर बात तक नहीं कर रहा, कोई तुम्हें मुंह तक नहीं लगा रहा, लेकिन तुम हो तो फिर भी जनाब आ गई अपने। तुम्हारा बलमा तुम्हें मिल गया, अपने बलमा के साथ मार्केट में जाया करो, देवर के साथ मार्केट में जा रही हो, लोग बातें बनाएंगे, लोग पूछेंगे कि तुम्हारे देवर के साथ क्या चक्कर है कि तुम्हारा देवर निकर पहन के तुम्हें कभी किधर घुमाने लेके जा रहा है, खामन तुम्हारा मर गया है, उसको साथ लेके निकल। अब वो जो ड्रामेबाजी आप लोगों की थी वो लोगों को नजर आ चुकी है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। आप लोग एक ही थाली के चटे बटे हो, बैंगन हो आप लोग ये चीजें खत्म करो, अपने बलमा को साथ लेके निकलो, सही है। और जो नॉर्मल ब्लॉगिंग है वो करो। घुस घुस के बार बार मुंह उठा के आ जाती हो यहां पर, फिर कसमें कुराने और ये वो अपनी बेबसी शो करना शुरू कर देती हो, नहीं मान रहा कोई तेरी बात है। सब ड्रामेबाजी सामने आ चुकी है, वॉइस लीक की आपने, क्या क्या नहीं किया आप लोगों ने। और कभी बोलते हो जी सीसीटीवी मरियम ने डिलीट करवा दी है, कभी बोलते हो हमारे पास सारे प्रूफ मौजूद है, कभी कहती हो कि जी आप ये, मैं डेट लिख लूं, ठहर जो यार 1 सेकंड यार, वो इसकी बात माननी थी, लाजमी बात इसकी माननी चाहिए जनाब मेरी, तो डायरी के ऊपर इसकी डेट लिख लें जनाब मेरी। तो सलमा यासीन, मैं डेट लिखने लगा हूँ, ठीक, ये देखो डायरी के ऊपर डेट लिख ली मैंने कि सलमा यासीन ने क्या बोला है कि जी जनाब आज के डेट में मेरी ये बात लिख लो, आज की डेट में मेरी ये बात लिख लो कि मैं इस बगैरती से निकलने वाली औरत नहीं हूँ। जब तक मैं हूँ वाईटी के ऊपर, मैं अपने ख़ानदान को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने मरे हुए बाप को, अपने बहन भाइयों को, सब लोगों को जलीलो ख्वार करूँगी। मैं व्यूज़ के लिए किसी हद तक भी गिर सकती हूँ, मैं व्यूज़ के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं झूठ, बकवास, झूठी कस्में, ड्रामेबाजियां, जना, एवरीथिंग जो चीज भी हुई मैं उसको यूज करूंगी, और देखूंगी कि अगर मेरा ये कंटेंट ना चला तो हो सकता है कि मैं फ्यूचर में किसी और बंदे के साथ भी इल्जाम तराशी की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर सितारा यासीन जितने करने हैं, मुझे व्यूज सितारा यासीन जितने करने हैं। ये जनाब तुम्हारी बातें मैंने नोट कर ली हैं, लिख दी हैं और साइन कर दी। तू नहीं बाज आने वाली, तू कभी भी बाज नहीं आएगी, तू कभी भी इस कंट्रोवर्सी से ना निकलेगी, ना लोगों को निकलने की तुम बोलोगी। सितारा यासीन तो हमें, उसने तो बोला था कि भाई छोड़ दें इस कंट्रोवर्सी को, निकलना है इस कंट्रोवर्सी से, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं रिप्लाई करना इन लोगों को। देखें बात ये होती है
میری پیاری بہن کہ جب ایک کتا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں دیسی انداز میں، سرائکی انداز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ایک کتے کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ میں فلاں دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے بھونکتا ہوں ڈیلی، تو مالک میری آواز سے یعنی ان کو اریٹیشن ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ مالک باہر نکل کے ہڈی پھینک دیتا ہے گیٹ کھول کے، کہ کتا وہ ہڈی لیتا ہے، چباتا ہے اس کو، اپنا پیٹ بھرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ ڈے سیم ٹائم پہ وہ کتا دوبارہ اسی دروازے پہ آتا ہے، دوبارہ بھونکتا ہے، مالک پھر جو اندر کا جو مکان مالک ہوتا ہے نا، وہ اس کی آواز سے تنگ آ کے یعنی چڑ کھا کے پھر دوبارہ دروازہ کھولتا ہے، اس کے آگے ہڈی پھینکتا ہے، وہ پھر وہ ہڈی اٹھاتا ہے، اس کو کھاتا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تمہارا اور تمہارے جو جتنے بھی تمہارے سپورٹر ہیں نا، ان کی پوزیشن کچھ ایسی ہے، یہ روز بونکتے ہیں، روز بونکتے ہیں، روز بونکتے ہیں، اور ہم سلمہ ستارہ یاسین کے سپورٹر جو ہے نا، یہ ان کو رپلائی کرتے ہیں ہڈی کی صورت میں، یہ وہ رپلائی لیتے ہیں، اس ہڈی کو اٹھاتے ہیں، کنٹینٹ لیتے ہیں، اس ہڈی کو چباتے ہیں، اپنے گھروں کے بل شل جمع کراتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اسکول فیسیں جمع کرتے ہیں، اپنے جناب گاڑیوں کے کاربیریٹر چینج کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں ڈالرز کی شکل میں، اور پھر وہ بھونک کے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ تمہارے سپورٹر جس طرح کتوں کی طرح بھونکتے ہیں، ہم نے سوچا کہ ان کو بھونکنے دو، ان کو کنٹینٹ کی ہڈی نہیں ڈالنی۔ یہ لوگ بھونکتے رہے 3-4 دن سے، کافی بھونکنے کے بعد بھی جب ان کو رپلائی نہیں ملا تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہڈی تو ڈلنے والی کوئی نہیں ہے، نہ ستارہ یاسین کی طرف سے، نہ ستارہ یاسین کے سپورٹروں کی طرف سے۔ تو یہ تھکنا، پھر جب ان کو تھکن فیل ہوئی تو پھر ان کی مالکن سامنے آ گئی، اور مالکن نے آ کے آج نیا ایک وبیلا شروع کر دیا، ایک نیا ڈرامہ بازی کریٹ کر دی کہ اور دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ اب میں وہ لے کے آؤں گی جس کو دیکھ کے تمہیں یاد آئے گا کہ اب میں لیگل طریقے سے لے کے آئی ہوں۔ اچھا پہلے تم غیر قانونی طریقے سے لے کے آئی ہو، یہ بات مان رہی ہو نا؟ اور وائی ٹی کے اوپر یہ بات تم کیوں لے کے آئی، یہ تو ہم تم سے سوال کریں گے کہ وائی ٹی کے اوپر تم یہ چیزیں کیوں لے کے آئی ہو۔ وائی ٹی کیا یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر کیا ایف آئی اے کا ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے، کیا ہے یہاں پر وائی ٹی کے اوپر؟ وائی ٹی کے اوپر تم اس لیے یہ چیزیں لے کے آئی ہو، سستی شہرت، جلدی ترقی، شارٹ کٹ کہ جلدی اوپر جاؤ گی۔ تمہاری ہی سپورٹر تمہیں کہہ رہی ہے کہ سلمہ یاسین تو 18-20 لاکھ روپیہ مہینے کا کماتی ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہارے ہی سپورٹر تمہارے 13 پرو میکس کے اوپر آہیں بھر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے اس کے پاس 13 پرو میکس ہے، وہ تو 20-20 لاکھ روپیہ مہینے کا کماتی ہے، اس کو تو پارلر کے اوپر جاب تو وہ صرف شوقیہ کرتی ہے، اس کو تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو 3 لاکھ ویو پڑ رہا ہے اس کا تو منتھلی واقعہ 18-20 لاکھ روپیہ بنتا ہے، وہ تو شوقیہ یہ ڈرامے بازیاں کر رہی ہے پارلر والی۔ اور پارلر کے اوپر تو تمہیں ڈیلی کون چھوڑ کے آتا ہے، یہ تو ہمیں کافی دنوں سے پتا تھا، کافی عرصے سے پتا تھا، کہ بلکہ تمہارے خامد نامراد نے یہ بات بولی ہے کہ جی اس کو پارلر پہ چھوڑ کے آنا یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے، بچوں کی ٹریٹمنٹ، بچوں کی دیکھ بھال، بچوں کی سکولنگ، تمہارے آپریشنز، تمہارے اخراجات، وہ تمہاری ڈیوٹی ہے جی، وہ تو بخوبی ادا کر رہا ہے۔ تو یعنی تمہارے ڈرامے آپ لوگوں کے خود پکڑے گئے ہیں، ہم لوگوں نے کچھ بھی آپ کو ایکسپوز نہیں کیا۔ آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹ، کیونکہ جاہل آدمی جو بھی سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ پکڑی جاتی ہے۔ آپ لوگ جتنے بھی ماڈرن ہو، جو بیسکلی آپ ایک ان پڑھ اور گوار لوگوں میں شامل ہوتے ہو، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا بکواس کی تھی، نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے کیا بکواس کرنی ہے، آگے بولتے ہو۔ پچھلی ویڈیو آپ کو یاد کوئی نہیں ہوتی، تم اپنی سٹیٹمنٹ دے رہی ہوتی ہو، خامن تمہارا اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے، سپورٹر تیرے اپنے بک بک کر رہے ہوتے ہیں، تینوں کو جب ملاتے ہیں تو بیچ میں سے آپ لوگ ایکسپوز ہو کے باہر آ جاتے ہو۔ یہی آپ لوگوں کی سٹوری ہے، یہی آپ لوگوں کی کریشن ہے، یہی آپ لوگوں کا اسکرپٹ ہے جو آپ لوگ پیش کرتے ہو۔ لہٰذا یہ کنٹروورسی سے نکلو جتنی جلدی ہو سکے، اس بغیرتی کی زندگی سے نکلو۔ تم ماں بننے والی ہو، اچھے اچھے خواب دیکھو، اچھی اچھی پکچر لگاؤ اپنے روم میں پیارے پیارے سے بچوں کی، تاکہ تمہارے خوبصورت سے تمہارے گھر میں بچے پیدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دے کہ لوگوں کے اوپر اس طرح بہتان لگانا چھوڑ دو، اور خوف خدا کرو کہ وہ تمہاری بہن ہے۔ کس لیے اتنا ڈر رہی ہو؟ تم نے ابھی سے پلاننگ شروع کر دی کہ تمہاری ماں نے پاکستان جانا ہے، اور تمہاری ماں کہیں تمہاری اصلیت نہ کھول دے، اور پریپیئر کر رہی ہو اپنی آڈینس کو کہ ہو سکتا ہے کہ ستارہ یاسین کے پاس جب آپ لوگوں کی ماما پہنچے تو وہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دے جس سے تمہارا بانڈا پھوٹ جائے کہ تم کس قدر گندی ذہنیت کی عورت ہو، اور تم نے مائنڈلی طور پر لوگوں کو پریپیئر کرنا شروع کر دیا کہ جی میری امی کو یوز کر رہے ہیں، میری امی سے یہ کر رہے ہیں۔ میری امی کو کس نے یوز کیا؟ میں نے کیا، سلمہ نے کیا، مریم نے کیا، نوشین ملتانی نے کیا، ستارہ یاسین نے کیا، ساجد بھائی نے کیا، دلبر نے کو نام لیا،
یعنی کس بندے نے تمہاری ماں کے بارے میں بات کی ہے, کس بندے نے اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے؟ عقل کے ناخن لو, نشہ تا نہیں کیتے یا تو پیتی دری تو سوٹے تا نہیں لاندی, یعنی کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ کون سی سٹیٹمنٹ؟ ذکر تک نہیں کو بندہ کر رہا تمہارے خاندان کا اور تمہارے خامد کا, تمہارے بچوں کا, لیکن تم ایسی کوئی میرے منہ کچھ لینی عورتوں کہ تمہیں تو کوئی کیا یار, تمہیں کس زبان میں تمہیں سمجھائیں؟ بیان کر کے تمہیں سمجھا لیا, تانے دے کے تمہیں سمجھا لیا, ہر طریقے سے تمہیں سمجھایا, لیکن بغیرتی کی انتہا تیرے اوپر ہو جاتی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں جہاں سے بغیرتی ختم ہوتی ہے وہاں سے تمہارے پاس بغیرتی سٹارٹ ہوتی ہے. ختم کرو اس کنٹروورسی کو. تمہارے لوگ ولاگ دیکھ رہے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, 2-2.5 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ ویو تمہیں پڑھ رہا ہے, شکر الحمدللہ, اتنی تیری اوقات ہے, اس سے زیادہ تمہیں نہیں پڑھیں گے. جو مرضی کر لو. کتنا بڑا گند بک دیا تم نے اپنی بہن کے اوپر, پھر بھی تمہیں 20 سے 25 ہزار سبسکرائبر ملا, یعنی یہ کچھ بھی نہیں, اچھا کنٹینٹ لے کے آتی ویسے مل جاتے. لہٰذا اوائڈ کرو, باز آ جاؤ اور نکلو اس 2 نمبر زندگی سے. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. میرے سانگ کے لیے دعا کیجیے گا کہ اچھا سا کل شوٹ ہو جائے. پمپل ہلکا سا ہے, مجھے امید ہے کہ رات تک یہ بھی بیٹھ جائے گا. ٹریٹمنٹ اس کی اچھی سی ہو رہی ہے. ملتے ہیں جناب آپ کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بلاگ میں. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.